صلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ معارف القرآن مفتی اعظم شفیع عثمانی کی 8 جلدوں میں سے 8واں جلد ہے۔ جلد 8 کے مطالعے سے لی گئی موتی سورہ محمد سے آخری قرآن تک کا خلاصہ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ خیر کی فطرت ختم ہونے والوں کے مقابل قتال سے تمہارا حمد قائم ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد کیا گیا کی معنی اور مطلب اخذ کرتا ہے، اور یہ جو سورہ محمد ہے اس صورت میں قتال اور جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ سورہ انفال میں بدر کے قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دینے پر اللہ کی طرف سے عذاب قریب آ گیا تھا۔ اگر یہ عذاب آتا تو صرف قتال کے لیے مشورت دینے والے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچتا، کیونکہ انہوں نے قیدیوں کو قتل کرنے کی رائے دی تھی اور قیدیوں کو چھوڑنے پر اختلاف کیا تھا۔ سورہ محمد آیات نمبر 30 میں اللہ کا حکم ہے کہ نفسیات انسانی سیکھنے کا کہ چہروں سے منافق کی پہچان اور ان کی گفتگو سے ان کا پہچان کرنے کی جانب اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چہرے سے پہچانیں اور ان کی لہن یعنی گفتگو سے منافق کو پہچانیں۔ مومن کی فراست ایسی ہو کہ وہ انسانوں کو پہچانے، کیونکہ اقتدار و خلافت کے لیے اہم عمل ہے۔ اگر احکام شریعہ الہیہ کا حکم جہاد سے روگردانی کی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے، جس کا نتیجہ لازمی زمین پر فساد اور قطع ارحام ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 41۔ حکم جہاد ظاہر میں خون ریزی ہے، مگر اس کا حاصل سڑے ہوئے عضو کو جسم سے الگ کر دینا ہے تاکہ باقی جسم سالم رہے اور عدل قائم ہو، دنیا میں عدل انصاف قائم ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص کوئی چیز دل میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے اور اس کی سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ گفتگو سے اس کی دل کی جو اندر چھپایا ہوا ہے وہ جو دل کی پوشیدہ راز ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ سورہ فتح آیات نمبر 27 میں آئندہ ہونے والے کاموں کے لیے انشاءاللہ کہنے کی تاکید ہے۔ جذبات کی قربانی عافیت کا سبب اور فتح کی مقدمہ اویل ہے۔ بحوالہ سورہ فتح معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 90۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلہ حدیث کے تحقیق کے لیے کسی عالم کے گھر جاتے تو دروازہ پر انتظار کرتا، دستک نہیں دیتا تھا، جب تک عالم باہر نہ آتا وہیں بیٹھ جاتے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 103۔ سورہ حجرات آیات نمبر 6 میں لفظ فتبینوا سے ہر خبر پر تحقیق کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ فاسق کی خبر مقبول نہیں، اس لیے تحقیق ملنے پر اپنے پورا توجہ تحقیق پر لگائے اور تحقیق سامنے آنے تک ثابت قدم رہنا کا نام صبر ہے۔ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 106۔
سورہ حجرات کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے رول معنی میں ولید بن عقبہ رضی اللہ کے متعلق نازل ہوئی۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ اس معاملے میں حق بات وہ ہے جس کی طرف جمہور علماء کرام گئے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 117 سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں لا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو، کیونکہ دوسرے کے عیب بیان کرنے سے وہ آپ کے عیب ظاہر کر دے گا، کیونکہ دوسرے کے عیب بیان کرنا، دوسرے کی غیبت کرنا گویا کہ اپنی آپ ذلیل کرنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو گناہ کی آر دلائی جس کی اس نے توبہ کی تھی، تو مرنے سے پہلے وہ اس گناہ میں جس سے کسی کو تانا اور دیا اور آر دلایا تھا، تو مرنے سے پہلے وہ گناہ اس پر صادر ہوگا۔ غیبت بے قصدن سننا بھی ایسا گناہ ہے جیسا کہ غیبت کرنا، وقت ضائع کرنے کی وجہ سے کافر کی غیبت بھی مکروہ ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 123۔ قلب سے نکلنے والی رگ کو ورید کہا جاتا ہے۔ یہاں حبل الورید سے قلبی خیالات مراد ہے۔ دل اور جگر کی ورید روح پر انسانی زندگی موقوف ہے۔ جمعرات کے روز فرشتے ریکارڈنگ انسان کے الفاظ کی چیک کرتے ہیں اور ان الفاظ کو، ان جملوں کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں ثواب اور عطا موجود نہ ہو۔ انسانی نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء کا لطیفہ سے مل کر خلاصہ بن کر رحم میں قرار پاتا ہے، اور علقہ مضغہ ہڈیاں ترقی کر کے ایک بے علم بے شعور بچے سے دانشمند انسان بنایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ۔ اگر تم رزق مقررہ سے بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو پیچھے آئے گا رزق، جیسے انسان کی موت اس کے پیچھے آتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، یہ حدیث کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 26 میں مہمان کی اکرام کے اصول ہے۔ چپکے سے جانا اور اچھی چیز کھانے کے لیے لانا، جہاں مہمان بیٹھے ہیں وہاں پر کھانا رکھنا، بہترین لہجہ میں کھانے کے لیے، مزید کھانے کے لیے مہمان کو اصرار کرنا، یہ 4 اصول قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حدیث کا مفہوم کہ صالحین کی اولاد کو بھی اللہ جل جلالہ نے درجہ میں پہنچا دیں گے، ان کے درجے میں، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے مستحق نہ ہو۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 180 سورۃ قمر آیت نمبر 17 کا مطلب عنوان نصیحت کی سیدھا شارع ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی آسان ہے، یعنی عنوان نصیحت کے علاوہ قرآن میں گہرے سمندر بھی ہے اور اونچے پہاڑ بھی، نشیب فراز گہرائی کے علم، فلسفہ اور تصوف سائنس بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ الرحمن میں علم القرآن میں اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی، اور اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد دین اور دنیا دونوں کی خیرات و برکات کا جامع علم ہے۔ تخلیق انسانی کا اصل مقصد ہی تعلیم القرآن ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم القرآن کے نہیں ہو سکتی، اس لیے تعلیم القرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی، کیونکہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان بعد میں ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 243۔ تعلیم القرآن کے بعد تعلیم بیان کا ذکر ہے، کیونکہ تعلیم القرآن کا افادہ
وہ استفادہ بیان پر موقوف ہے، اور بیان میں زبانی بیان تحریر و افہام کے ذریعے حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تعلیم القرآن کا افادہ و استفادہ بیان پر موقوف ہے، اور بیان میں زبانی بیان و تحریر و افہام کے ذریعے حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ بیان کے مفہوم میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وزنی چیزیں قابل قدر چھوڑتا ہوں، ترکت ثقلین، ایک قرآن شریف اور دوسرا عشرتی یعنی نسبی رشتہ، اہل بیت اور روحانی نظریاتی اولاد، جس میں تمام صحابہ کرام اور بعض روایات میں سنتی بھی آیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے بال حالت اسلام کی حالت میں سفید ہو جاوے، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ بعالم معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 309۔ بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً حدیث، بازار میں ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 309۔ خشوع قلب کسے کہتے ہیں؟ خشوع قلب خشوع قلب سے مراد دل کا نرم ہونا ہے اور واعظ نصیحت کو قبول کرنا ہے۔ ہر مومن صدیق و شہید ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے سب مومن شہید اور صدیق ہیں، جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سورہ حدید آیات نمبر 19 تلاوت کی اور فرمایا، تم میں ہر ایک شہید بھی ہے اور صدیق بھی۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 311۔ قرآن کا مقصد انسانوں کو عدل انصاف پر قائم کرنا ہے۔ سورہ حشر یہودی قبیلہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ قبیلہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ انہوں نے غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد قبائل یہود اور دیگر قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کریں گے اور نہ جنگ کرنے والے کی امداد کریں گے۔ اگر ان پر کوئی حملہ اور ہوا تو مسلمان ان کی امداد کریں گے، لیکن بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف غزوہ احد کے بعد 40 آدمیوں کے ساتھ مکہ پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابی سفیان کے 40 آدمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس وجہ سے حضور کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو کعب بن اشرف کو قتل کا حکم دیا اور محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کر دیا۔ مزید یہود کا قبیلہ بنو قینقاع بدر کے بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور بنو قریظہ جنگ خندق غزوہ احزاب میں معاہدہ کے خلاف کرنے پر 700 آدمیوں کو قتل کا، جوان آدمی کو قتل کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اور قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی ویسے صرف تبلیغ کر کے نہیں بیٹھے، لوگوں کو معاہدہ کے خلاف کرنے والوں کو در بدر بھی کر دیا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 406۔ اللہ کے مخلوق کا ذرہ ذرہ اپنے سانے، اپنے بنانے والے کی حکمت پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ شعور انسان کے حوصلے کے مطابق انسان کو اس کے حوصلے کے مطابق شعور عطا فرماتے ہیں۔ آدمی قرآن کو سننے سمجھنے کے بعد ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کو سننے سمجھنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن سے مراد اتباع قرآن، قرآن کو فالو کرنا مراد ہے۔ انسان کی تزکیہ آیات کھولنے کے بعد ہو جاتی ہے، شک شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی نشانیاں کھل جائے، زمین آسمان کو کھولنا پڑھنا، اس کے لیے یتلو علیہم آیات ہی کی پیروی اور اتباع کی ضرورت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بدنامی کی شہرت سے بچنے کے لیے انتظامات فرماتے تھے، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی منافق کو قتل کرنے سے روکے رکھا۔ فرمایا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سیاست کا بنیاد، جس میں رنگ، نسل، قومیت، عصبیت اور زبان، ملکی وغیر ملکی کے سب امتیازات بالکل ختم کر کے خالص اسلامی برادری قائم کیا اور بھائی بھائی کا سنگ بنیاد کا رشتہ لا الہ الا اللہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، نسل، زبان، وطن کے بتوں کو پاش کر دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ کی نصرت کھلی آنکھوں ہونے لگی۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس کی طاقت اور مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ تقویٰ بھی اپنی طاقت کے مطابق واجب ہے۔ حصول تقویٰ میں اپنی پوری کوشش کرے تو حق ادا ہو گیا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14 سے 16 تک گناہ گار بیوی بچوں اپنے اہل و عیال سے بیزاری بغض نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی نامردی ہے اور بخل و جبن کے اسباب ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتا۔ ایسی عیال گن ہے جو آپ کی نیکی کو کھا جاتے ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن حصہ 8 صفحہ نمبر 470۔ تقویٰ سے نجات، رزق، آسانی، اجر، سنجیدگی اور حق باطل کی پہچان مل جاتی ہے تقویٰ سے۔ اگر تقویٰ آپ نے اختیار کیا تو مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، رزق وافر مقدار ملے گی، ہر مشکل میں آسانی آئے گی، اجر ملے گی، سنجیدگی اور عقل اور حق باطل کی پہچان آپ کو مل جائے گی۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 499۔ تقویٰ اپنے آپ کو آگ یعنی ظلم سے بچانے کا نام ہے۔ 13 جولائی 2025 کی شام بیاڑی میں شیر خان فیملی کی تنظیم منعقد کیا گیا تھا۔ یہ یادداشت بھی درج محرم کے مہینے میں اللہ ہماری فیملی کو شاد و آباد اور عزت کے ساتھ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحابی قوت ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے اور خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، اور رضا بالقضا، تسلیم و رضا کی خلق عظیم ہے۔ عمل کی قبولیت کی علامت عمل میں متوجہ ہونا ہے۔ لکی اور قسمت والا وہ ہے جس کو دعا کی توفیق نصیب ہو۔ دعا ہاتھ اٹھانے صرف جائز دل میں تمنا اور آرزو رکھنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے کہا کہ اگر مجھے پر ایمان نہیں لاتے تو میرے آنے کی خبر میری قوم کو نہ دینا، اور انہوں نے بدبختوں نے نہ مانا، مزید شور کر کے مظالم ڈھائے اور ظالم شریروں کو پیچھے کر دیا۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا نہیں دی، دعا دی۔ ترتیل قرآن یعنی خوش آوازی سے پڑھنا، جس میں رتل ریت کے بڑے بڑے ذرات مراد ہے، اور یہاں سے فہم اور تدبر کی وجہ سے قطرے آنکھوں سے تدبر کی وجہ سے بہنے لگے۔ تہجد میں ترتیل کی اہمیت ہے، کیونکہ قیام اللیل میں تبتل یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر نمائش و ریا سے دور پاک عمل کا نام صالح عمل ہے۔ تبتل غیر اللہ کی تم کٹ جائے تو نمائش کا نام نشان ہی نہ رہے گا، تو اللہ اس کی سب مہمات مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو قدرت حق نے آپ کو عطا فرمائے ان کو معطل کر کے توکل نہیں ہے۔ ان سب کو پورا استعمال کر کے نتیجہ کو اللہ پر سپرد کر کے بے فکر ہو جانے کا نام توکل ہے۔ اپنے مقاصد کی طلب میں اختصار سے کام لو، زیادہ منہمک نہ ہو۔ قلب کی توجہ ساری اسباب میں محصور ہو کر رہ جائے تو تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہونا چاہے بہ نسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مظہری حوالہ تفسیر مظہری سے معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 595۔ سورہ مزمل میں انسان کی ذاتی اصلاح اور سورہ مدثر میں عمومی مخلوق کا اصلاح کی درس ہے۔ لحاف میں اندر اپنا انسان محاسبہ کرتا ہے
اپنے آپ سے باتیں ہوتی ہیں اور چادر لپیٹ کر دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ مدثر چادر لپیٹ کر نکلنے والا اور مزمل کمبر اوڑھ کر اپنا محاسبہ کرنے والا بستر کے اندر۔ ولا تمنن تستکثر، یعنی کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ اصول مزید ہو جائے۔ قیامت کے دن اعمال متشکل ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ بحالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 659۔ نفس انسانی تعلیم وحی کے مطابق محنت کرتا ہے تو منور ہو جاتا ہے، چمکتا ہے، نور نکلتا ہے، ورنہ جسم کسب کے اثرات لیتا ہے پھر اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ سورہ عبس آیات ثم اماتہ فاکبرہ کے تفسیر میں معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 676 میں اس کا ذکر انعامات کے آخر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ انتہا موت اور قبر ہے۔ بسلسلہ نعمتوں میں یہ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں، نعمت ہی ہے۔ اس میں مجموعہ عالم کی اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں۔ حدیث میں موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو دفن کرنا واجب ہے۔ انسان کو الگ الگ صورتیں دکھایا جاتا ہے، کبھی جسم کی صورت میں چلتی پھرتی قبر ہے، جبکہ انسان تو امر کن ہے، انسان کو تو فرمایا گیا ہے۔ اگر یہ انسان ماضی اور مستقبل کی جھنجھٹ سے خود کو آزاد کر دے تو راز کن فقہ بنتا ہے اور قوت خدا اور صفت خدا بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان اللہ ایک حال میں ہے، حال کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو اللہ کی میت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی بھول اور دھوکے میں پڑ جانے کی سبب اللہ کی صفت کریمی ہے۔ اللہ کریم ہے، اس وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کرم سے انسان کو سزا پوری نہیں دیتا اور اس کے رزق اور عافیت میں بھی کمی نہیں کرتا اور ان کو رسوا بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے غرور اور غفلت کا لباس انسان پہنتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 688۔ تطفیف یہ ہے کہ وقت صلاحیت جس مقصد کے لیے انسان کو دی گئی ہے اس میں وہ صلاحیتیں نہ لگانا تطفیف ہے، اور وہ صلاحیتیں ضائع کر کے انسان جہنم میں گرتا ہے، یہ تطفیف ہے۔ وجیء یوم اذن بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا متففین کے لیے، اس زمین کے نیچے سے جہنم کو لایا جائے گا۔ ہم جہنم کے علاقے میں ہے۔ اللہ کی صفت زما و مکان میں، صفات زما و مکان میں مظہر ہے اور اس کی ذات لامکہ اور لازمہ میں مظہر ہے۔ اگر انسان حال کے گھوڑے پر سوار رہے تو اللہ کی میت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو انسان ناقص سمجھ کر اختیار کرتا ہے وہ بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ عقل مند ایسی چیز پر اپنا توانائی اور دل نہیں ڈالتا۔ دنیا کی بڑی راحت و لذت میں بھی کلفت و غم کی آمیزش موجود ہے اور اس میں سباق بھی نہیں دنیا کی چیزوں میں۔ ہدایت انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے۔ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، یہ دلیل کافی ہے۔ تخلیق میں خود انسان کو کچھ دخل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اپنے لیے مشقتیں تجویز نہ کرتا۔ اب طاعت الہی انسان کے لیے عقوبہ ہے۔ عقوبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے چٹان کو مضبوط، جو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ حقدار پر صدقہ کرنا، رشتہ دار پر خرچ کرنا بڑا عقوبہ ہے۔ بحوالہ سورہ بلد آیات نمبر 11 سے 14 تک، معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 752۔ خدا نے نفس انسان میں فجور اور تقوی دونوں کے استعداد رکھ دی ہے۔ انسان کو اختیار اور قدرت دے دی کہ وہ اپنے مقصد میں قصد اور آرزو سے طاعت پایا گمراہی کی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ ہی نفس کے مربی اور ولی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ سے دعا کی آرزو دل میں مجزن کر دے۔ قرآن نفس کی تزکیہ کے لیے نازل ہوا ہے۔ اعمال حسنہ وافر مقدار میں موجود ہے تو گناہ خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے نیکیاں پہلے مضبوط بڑی نیکیاں ہے تو بعد کے گناہ بھی کھا جاتی ہے۔ نیک اعمال برے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ کوئی شخص تم پر احسان کرے اس کا بدلہ دے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر بدلہ کی طاقت نہ ہو تو لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف کرے، اس کا حق ادا ہو جائے گا، مفہوم حدیث ہے۔
سورہ ضحیٰ بحوالہ معارف 8 صفحہ نمبر 786 قرآن نے ایک مشکل کے لیے 2 آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ بحوالہ سورہ انشراح معارف جلد 8 صفحہ نمبر 772 انسان حسین ترین ہے، انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی اچھا ہے تمام مخلوقات میں سے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے انسان کی حیات کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کو عالم، قادر، متکلم، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، مدبر، تدبیر کرنے والا، حکیم، عقل والا بنایا ہے انسان کو۔ اس لیے انسان احسن تقویم ہے اور یہ صفات دراصل خود حق سبحانہ کی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، یعنی اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ ہر شکل و صورت سے پاک ہے، تو اللہ نے اپنی صورت سے بنایا تو صورت سے تو اللہ پاک ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ بعض صفات کا کوئی درجہ اس انسان کو اللہ جل جلالہ نے دے دیا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 775 سورہ 3 انسان کے ناشکرہ ہونے کا سبب حب مال ہے۔ بحوالہ سورہ عادیات معارف 8 صفحہ نمبر 803 دین دنیا کی خسارے سے بچ کر نفع عظیم حاصل کرنے کا قرآنی نسخہ سورہ عصر کے 4 اجزاء سے مرکب ہے۔ 2 جز اپنے ذات کی اصلاح سے متعلق ہے اور 2 جز دوسرے مسلمانوں کی اصلاح سے متعلق ہے۔ انسان کے تمام حرکات سکنات وقت کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے زمانے کی قسم کو اختیار کر دیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے وقت کا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر انسان کو لگا دیا تاکہ عقل و شعور سے کام لے کر وقت کو نفع بخش کاموں میں لگائے۔ صبر کا مطلب نفس کو گناہ سے روکنا اور اعمال صالحہ کا پابند کرنا ہے۔ شک ایمان کا اور شہوت تقویٰ کا دشمن ہے۔ شہوت اور شبہ کا مقابلہ کرنا اور جیت جانے کا نام صبر ہے اور شکر بھی ہے۔ کسی کے علم کا اصلاح کرنا وتواصوا بالحق ہے، یعنی وصیت ہے، اور عمل کی اصلاح کرنا وتواصوا بالصبر ہے۔ پہلے 2 جز اپنی ذات کے لیے صحیح علم اور پھر صحیح عمل، پھر دوسرے کے لیے وتواصوا بالحق ہے، یعنی ان کے علمی اصلاح کرنا اور وتواصوا بالصبر کی عملی اصلاح کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا قلیل اور حقیر ہے، اسے روک کر جمع کر کے قحط پیدا نہ کرے، اپنے نیک نامی پیدا کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ خدا کا ذکر ہے خرچ کرنا، اور اپنی نیک نامی خدا کی طرف سے خیر کثیر ہے۔ خرچہ فی سبیل اللہ ذکر اور جس کی وجہ سے آپ کی نیک نامی ہو، یہ خیر کثیر ہے۔ بحوالہ سورہ معون معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 826 سورہ نصر قرآن کی آخری صورت ہے، اس کے بعد مکمل صورت نازل کوئی نہیں ہوئی، جیسا کہ صورت فاتحہ قرآن کی پہلی کامل نازل ہونے والی صورت ہے۔ بحوالہ معارف 8 صفحہ نمبر 836 جب عمر کا آخری حصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو تسبیح و استغفار میں کثرت کیا۔ ہمیں بھی عمر کے آخری حصہ میں بال سفید ہو جائے تو سنت ہے کہ سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ سورہ نصر کے نزول کے بعد ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 837 3 عمل ایسے ہیں جو عمل صالح کو برباد کر دیتے ہیں، روزہ دار کے روزہ کو خراب کر دیتے ہیں اور وضو والے کے وضو کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ غیبت نمبر 1، نمبر 2 چغلی، اور نمبر 3 جھوٹ۔ روایت حدیث صحیح کا مفہوم۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 842 آخری قرآن کی دونوں صورتوں میں سحر، نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ ناس اور سورہ خلق نازل ہی علاج کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کی دنیوی دینی آفات سے حفاظت کا کلا ہے۔ سورہ فلق میں دنیوی آفات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں صورتوں کی مثل نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں بھی کوئی دوسری صورت ان کے مثل ہے۔ یہ 2 صورتیں آخری 2 صورتیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بیماری پیش آتی تو ان دونوں کو پڑھ کر ہاتھ پر پھونک کر جسم پر پھیر دیتے تھے. یہ عائشہ رضی اللہ کی روایت حدیث کا مفہوم ہے. بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 847. والناس آخر میں من الجنت والناس میں ناس سے انسان کا اپنا نفس مراد ہے، جن سے شیطان مراد ہے، جو برے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے. نفس بھی شیطان کے وسوسے سے بچنا آسان کام نہیں سوائے معوذات اور توضات کے. حزب اللہ پر آخری صورت ہے. انسان کے دو دشمن انسان اور شیطان کے الگ الگ علاج قرآن نے تجویز کیا ہے. ان کے بارے میں قرآن کریم کی 3 آیتیں جن میں دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے دفاع کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے. انسانی دشمن کا دفاع کے لیے حسن خلق اور ترک انتقام، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بتلایا گیا ہے. اور اس کے مقابلے میں دشمن شیطان کا مقابلہ و دفاع صرف اور صرف استعاذہ یہ آخری صورت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلقین فرمایا گیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے پورے قرآن میں یہ 3 آیتیں ثابت کیا ہے. ایک آیت سورہ اعراف میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین سے سمیع علیم تک. دوسری آیت سورہ قد افلح المؤمنون اول دشمن انسانی کے مقابلے اور آخر میں تعوذ ادفاع باللتی احسن سے آخر تک. تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ ادفاع باللتی احسن اور پھر دشمن شیطان کے مقابلے میں تعوذ موجود ہے. ان تینوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر اور حسن سلوک بتلایا گیا، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے. جو انسان کا نفس فطری انسانی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہو تو ان کا علاج قتال اور جہاد میں بتلایا گیا ہے. اللہ کی مدد، صراط مستقیم، یہ 2 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ صراط مستقیم، دو سب سے عظیم چیزیں ہیں جس پہ دین دنیا کی کامیابی مضمر ہے. لیکن ان کی اصول اور استعمال میں ہر قدم پر شیطان کے فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے. اس لیے اس جال کو پاش کرنے کی مؤثر تدبیر و استعاذہ قرآن کے آخر کی یہ 2 صورتیں بتلایا گیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور ان صورتوں پر قرآن کو ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کی مدد اور صراط مستقیم یہ دونوں دین دنیا کی عافیت کا سبب ہے، اور ان کے دونوں سے روکنے کا دشمن جو ہے انسان بھی ہے اور شیطان بھی ہے. انسان کی مثال نفس کا اپنا نفس اور شیطان ہے. تو یہ معارف القرآن مورخہ 6 جولائی 2025 کو مطالعہ ختم کیا گیا حال فورلاڈ دار الگبر گھر میں، اور ویڈیو میرے بھتیجا طارق حسین نے کیا ہے. ختم شدہ.